بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ میرے محترم سامعین، آپ سن رہے ہیں محبت دین اسلام آفیشیل، اور آج کا ہمارا نہایت ہی دل کو ہلا دینے والا، روح کو جگا دینے والا اور دلوں کو تڑپا دینے والا موضوع ہے: اللہ سے دوستی کیسے ممکن ہے۔ یہ بیان ایسا ہے کہ اگر دل زندہ ہے آخر تک سنے بغیر چین نہیں آئے گا، اور اگر دل سویا ہوا ہے تو انشاءاللہ آخر تک جاگ جائے گا۔ میرے محترم سامعین، دنیا میں ہر انسان کسی نہ کسی دوستی پر ناز کرتا ہے۔ کوئی کہتا ہے میرا فلاں بڑا دوست ہے، کوئی کہتا ہے میرا فلاں بہت مخلص ہے۔ مگر ایک سوال، کیا کبھی ہم نے سوچا کہ اللہ ہمارا دوست ہے یا نہیں؟ اور کیا ہم اللہ کے قریب ہیں یا اللہ سے دور ہیں؟ اور اگر اللہ ہمارا دوست نہیں ہے تو ہم اللہ کے دوست کیسے بن سکتے ہیں؟ دنیا کی دوستی دھوکہ دے سکتی ہے، مگر اللہ کی دوستی کبھی دھوکہ نہیں دے سکتی۔ دنیا چھوڑ دیتی ہے مگر اللہ کبھی نہیں چھوڑتا۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ کے دوستوں پر نہ خوف ہوتا ہے، نہ غم، نہ فکر ہوتی ہے، نہ کوئی ڈر۔ کاش ہم بھی انہی لوگوں میں شامل ہو جائیں۔ بیان شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک ادباً گزارش ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسے ایمان تازہ کرنے والے بیانات آپ تک مسلسل پہنچتے رہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اپنا قیمتی کمنٹ ضرور کریں۔ آپ کا ایک کمنٹس ہمارے لیے بہت قیمتی ہے۔ چینل کو سبسکرائب لازمی کریں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے، اور بیل آئیکن لازمی دبائیں۔ ہرگز نہ بھولیں، کیونکہ ہو سکتا ہے اگلا بیان آپ کی زندگی بدل دے۔ دوستی کسے کہتے ہیں؟ دوستی صرف ساتھ بیٹھنے کا نام نہیں، دوستی دل کے جڑنے کا نام ہے، دوستی اعتماد کا نام ہے، دوستی فرما برداری کا نام ہے، دوستی عاجزی کا نام ہے۔ اب ذرا سوچئے، کیا ہم اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں؟ کیا ہم اللہ کی بات مانتے ہیں؟ کیا ہم اللہ کے حکم پر اپنی خواہش چھوڑ سکتے ہیں؟ اگر جواب ہاں ہے تو سمجھ لیں اللہ سے دوستی کی پہلی سیڑھی چڑھ چکے ہیں۔ اللہ کے دوست کون ہوتے ہیں؟ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ کے دوست وہ ہیں جو ایمان لاتے ہیں، جو گناہوں سے بچتے ہیں، جو اللہ کو ہر حال میں یاد رکھتے ہیں، جو اللہ کی نافرمانی سے کانپتے ہیں۔ اللہ کے دوست وہ نہیں ہوتے جو صرف زبان سے نیک بنے، بلکہ وہ ہوتے ہیں جن کے دل، آنکھیں، کان اور قدم سب اللہ کے حکم کے تابع ہوں۔ گناہ اور اللہ کی دوستی۔ محترم سامعین، یاد رکھیے، گناہ اور اللہ کی دوستی ایک ساتھ نہیں رہ سکتی۔ نافرمانی اور قربت ایک ساتھ نہیں چل سکتی۔ چھوٹا گناہ سمجھ کر چھوڑا نہ گیا تو وہی گناہ اللہ سے دوری کا سبب بن جاتا ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں مگر جھوٹ بھی بولتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں مگر حرام کمائی بھی نہیں چھوڑتے۔ ذرا سوچئے، کیا کوئی دوست اپنے دوست کو ناراض کر کے دوستی نبھا سکتا ہے؟ نماز اللہ سے دوستی کی بنیاد۔ نماز صرف فرض نہیں، نماز اللہ سے ملاقات ہے، نماز اللہ سے بات کرنے کا ذریعہ ہے۔ جو شخص نماز کو بوجھ سمجھتا ہے وہ اللہ کی دوستی کو بوجھ سمجھتا ہے، اور جو نماز میں سکون پاتا ہے، سمجھ لیں اللہ اس سے محبت فرماتا ہے۔ قرآن اللہ کا پیغام۔ قرآن صرف پڑھنے کی کتاب نہیں، قرآن اللہ کی طرف سے خط ہے۔ جب ہم قرآن نہیں پڑھتے تو گویا ہم اللہ کے پیغام کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ سوچئے، اگر کوئی دوست بار بار خط بھیجے اور ہم کھول کر نہ پڑھیں تو کیا وہ دوستی قائم رہ سکتی ہے؟ صبر اور شکر۔ اللہ کی دوستی کے دو مضبوط نشانیاں ہیں: مصیبت میں صبر، نعمت میں شکر،
جو صبر کرتا ہے اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے، جو شکر کرتا ہے اللہ اس کی نعمتیں بڑھا دیتا ہے۔ دنیا کی محبت اور اللہ کی دوستی، یاد رکھیے دل ایک ہے، اس میں دو محبتیں مکمل نہیں سما سکتی۔ یا دنیا غالب ہوگی یا اللہ غالب ہوگا۔ اگر دنیا اللہ سے بڑی ہو گئی تو اللہ کی دوستی خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ توبہ، دوستی کا دروازہ۔ میرے محترم سامعین، اگر آج تک اللہ سے دور رہے تو مایوس نہ ہوں۔ اللہ کہتا ہے لوٹ آؤ، میں معاف کر دوں گا۔ بس ایک سچی توبہ۔ اللہ سے دوستی کا سب سے آسان راستہ ہے۔ سوچئے قبر میں کون ساتھ دے گا؟ قیامت کے دن کون کام آئے گا؟ پلے صراط پر کون بچائے گا؟ نہ دوست، نہ رشتہ دار، نہ دولت، بس ایک ہی سہارا ہوگا اور وہ ہے اللہ کا سہارا۔ آج فیصلہ کر لے، ہم اللہ کو دوست بنائیں گے یا دنیا کو؟ اے اللہ، ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر اپنی خاص رحمتیں اور برکتیں نازل فرما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اے اللہ، ہمیں اپنی محبت عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں اپنے دوستوں میں شامل فرما۔ یا رحمان، ہمارے چھپے اور ظاہری گناہ معاف فرما۔ یا کریم، ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے زندہ فرما۔ یا رب العزت، ہماری نمازوں میں خشوع عطا فرما، ہمارے گھروں میں سکون عطا فرما، ہماری نسلوں کو نیک بنا۔ یا رب الکریم، ہمیں دنیا کی محبت سے بچا اور اپنی محبت میں فنا کر دے۔ یا رب العالمین، قبر کی تنہائی میں ہمارا ساتھ دینا، حشر کے میدان میں ہمیں رسوا نہ کرنا، پلے صراط پر آسانی عطا فرما۔ یا اللہ، ہمیں اپنی دوستی نصیب فرما اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ آخر میں ایک بار پھر آپ سب سے مؤدبانہ گزارش ہے، اگر یہ بیان آپ کے دل پر اثر کر گیا ہو تو لائک ضرور کریں، اپنی قیمتی رائے کمنٹس میں ضرور لکھیں۔ آپ کا ایک کمنٹس بہت قیمتی ہے۔ چینل کو سبسکرائب لازمی کریں اور بیل آئیکن لازمی دبائیں تاکہ کوئی نیکی کا پیغام آپ سے چھوٹ نہ جائے۔ اللہ ہم سب کو اپنا دوست بنا لے۔ آمین۔